إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج کی نشست میں عقیدہ ایصال ثواب قرآن و حدیث کی روشنی میں قسط نمبر 2 آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. سابقہ قسط میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا متفقہ فیصلہ پیش کیا تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد صرف اور صرف وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا. سامعین، قیامت کے دن انسانیت سے جب حساب لیا جائے گا تو وہ صرف اور صرف اسی قرآن سے لیا جائے گا، کسی بھی مولوی یا مفتی کے فتوے سے نہیں لیا جائے گا. لیکن آج یہ امت خود تو دنیا پرستی کا شکار ہوئی ہے، تو انہوں نے دین کا ٹھیکہ مفتی اور مولوی صاحبان کو دے دیا ہے. اب سامعین، حال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے اور فرقہ پرستی کے مذاہب کا بڑا نام چل رہا ہے، اور وہ اصل دین جو قرآن و حدیث میں ہے اس کو کافی حد تک تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ مختلف عقائد و اعمال اپنا لیے گئے ہیں. تو سامعین، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کسی کے مرنے پر کل کی محفلیں، جمعراتیں، 10واں اور 40واں اور برسی منانا، جب یہ سارے معاملات اسلام کا حصہ نہیں ہیں تو آخر یہ کس مذہب کا حصہ ہیں؟ سامعین، ہندو مذہب کا جب مطالعہ کیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہندو میں جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ لوگ پنڈت کو بلاتے ہیں، وہ آ کر شلوک پڑھتا ہے، اور یہ عمل 3 دن، 10ویں دن، 40ویں دن اور پھر سال پورا ہونے پر کیا جاتا ہے. شیعوں میں مرنے والے کے لیے اسی طرح مرثیہ خوانی کی جاتی ہے، جس کو وہ عزاداری کہتے ہیں. اب ہندوؤں کا اس عمل کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ جب تک مرنے والے کے لیے شلوک نہ پڑھا جائے اور دان پن یعنی صدقہ اور خیرات نہ کیا جائے، تب تک مرنے والے کی روح کھانے کے منتظر رہتی ہے. آج بدقسمتی سے اس امت میں بھی یہی ایصال ثواب کا عقیدہ رائج ہو گیا ہے کہ کسی کے مرنے پر لوگوں کو جمع کیا جائے، قرآن پڑھ کر مردے کو بخشا جائے، کھانا پکایا جائے اور سب کو جمع کر کھلا دیا جائے. سامعین، آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کس انداز میں ہندو مت کی پیروی کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ کا اسوہ بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. اسی طرح سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی سامعین، رب کائنات کا حکم یہ ہے کہ میرے رسول کی پیروی اختیار کرو. اگر تم نے میرے رسول کی پیروی اختیار نہ کی تو تمہیں سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا. سامعین، سوچنے کی بات ہے کہ آج جو ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہلواتے ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایسا ہوتا ہے
کہ نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لے اور طریقہ ہندو کا اپنائے؟ کیا آج ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کر مولویوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو سورۃ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن کا خوف کرو جب نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ یعنی سامعین، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنے باپ کے مرنے پر جو اتنے قرآن ختم کرائے تھے ان کا ثواب کہاں گیا، یا کوئی یہ مطالبہ نہیں کر سکے گا کہ میرے مرنے پر جو کھانا کھلا کر مجھے ثواب بخشا گیا تھا وہ مجھے کیوں نہیں دیا گیا۔ سامعین، کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ اگر کسی مرنے والے کو اس بات کا عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، تو کیا وہ صرف عذاب سے اس وجہ سے بچ جائے گا کہ مرنے کے بعد اس کی برادری نے بے شمار قرآن اس کی طرف سے ختم کرائے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا تو قرآن مجید سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ارشاد کچھ اس طرح سے ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ یعنی سامعین، یہ زندگی آزمائش کے لیے دی گئی ہے کہ کون جو ہے وہ صالح بن کر زندگی گزارتا ہے اور کون جو ہے وہ نافرمانی کی روش اختیار کرتا ہے، اور انہی اعمال کے اوپر انسان کی جزا و سزا کا دار و مدار۔ لیکن آج ہم نے ایصال ثواب کے اس عقیدے کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو رد کر دیا ہے، اور یہ باور کر لیا ہے کہ جیسے مردے کو عذاب سے بچانا اور جنت میں داخل کرنا ہمارے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ اب ہم لوگ جس کی طرف سے چاہیں نیک اعمال کر کے اسے جنت میں داخل کرا دیں۔ کیا سامعین یہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 میں اس طرح سے حکم فرماتا ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین، اس عقیدے کو اپنانا قرآن و سنت کا کھلا انکار ہے، اور یہ طریقہ کسی بھی انداز سے خیر القرون سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں قرآن و سنت کے دلائل مولوی صاحبان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ لوگ اس کے حق میں اللہ کی کتاب سے کوئی حوالہ نہیں دے پاتے، تو وہ بزرگان دین کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ جی یہ ان لوگوں سے ثابت ہے۔ اب سامعین، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ دین میں تو حجت اللہ کی کتاب و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بڑھ کر بھی کوئی بزرگان دین ہے، وہ لوگ جن سے راضی ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اعلان فرمایا۔ سامعین، اگر ہم صحیح معنوں میں مسلم ہیں تو ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہوگی۔ اگر یہی اسلام ہے جو آج فرقہ پرستوں کے بقول بزرگان دین کا طریقہ ہے، تو جو آج سے 1400 سال پہلے قوانین اور احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے اور جن کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عمل کرتے ہوئے کسی مرنے والے کے لیے نہ قرآن خوانی کی، نہ کھانا پکا کر اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا، نہ ہی سوئم کی محفلیں کی، نہ 10واں کیا، نہ 40واں کیا، نہ برسی کی، تو آخر وہ کون سا مذہب تھا؟ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قوانین و احکامات ہی اصل دین اسلام ہیں، تو پھر آج یہ ایصال ثواب کے عقیدے کے جو حاملین ہیں وہ کون سے مذہب سے وابستہ ہیں؟ سامعین، ہر وہ حکم جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ طاغوتی حکم کہلاتا ہے، اور طاغوت کی پیروی کا انجام تو صرف جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے،
اور اگر ہم اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح بخاری کتاب الاعتصام میں ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسی نے انکار کیا۔ سامعین یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ کے دیے ہوئے قانون اور عقیدے کے خلاف اپنے مولوی یا مفتی کی بات ماننا جو ہے اسے شرک قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں اس بات کو بیان کرتے ہیں، فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے بھی شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ کار مقرر کیا ہو جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ابھی ہی کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً ایسے ہی ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اب سامعین یہ بات واضح ہوئی کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اسلام کو بطور دین قبول کیا جائے گا۔ کسی کی وفات پر یہ سارے اعمال سامعین اسلام کا ہرگز حصہ نہیں، بلکہ یہ تو فرقہ وارانہ مذاہب کا حصہ ہیں، اور قیامت کے دن انہیں کسی بھی طور پر قبول نہ کیا جائے گا۔ اب سامعین عقیدہ اصالِ ثواب کے سلسلے میں اللہ کی کتاب سے اتنے دلائل دیے جانے کے بعد اس بات کی کوئی ضرورت پیچھے نہیں رہتی کہ ان باتوں کو بھی زیر بحث لایا جائے جن کا بنیاد بنا کر اس باطل عقیدے کو امت میں پھیلایا گیا ہے۔ لیکن جب مختلف افراد سے بات کی جاتی ہے تو ان کی طرف سے کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی تشفی کے لیے ان نکات پر بحث کرنا بھی ضروری ہے جنہیں اس عقیدے کے موجودوں اور مبلغوں نے تحریری صورت میں پیش کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ تذبذب اور انتشار کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب سامعین جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان سب میں کسی نہ کسی تفسیر یا کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں اصالِ ثواب کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور اپنے زعم میں احادیث سے بھی اس کا ثبوت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ان تمام نکات کی وضاحت کریں گے، اللہ کی کتاب سے ان تمام نکات پر دلائل دیں گے۔ ان تمام نکات کو ہم مختلف موضوعات میں تقسیم کر اللہ کی کتاب سے ان کے اوپر دلائل دیں گے۔ ان نکات کو ہم نے کچھ اس طرح سے موضوعات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن کریم کے حوالے سے جو مغالطہ آرائیاں پھیلائی گئی ہیں، نمبر 2 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اصالِ ثواب کو ثابت کرنا، تیسرے نمبر پر دعائے مغفرت، اور چوتھے نمبر پر وہ دیگر دلائل جو اس عقیدے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور 5ویں نمبر پر وہ عقلی دلائل جن کے ذریعے اس عقیدے کو سچا ثابت کیا جاتا ہے، اور پھر 6ویں نمبر پر قرآن خوانی جو کروائی جاتی ہے اس کے حوالے سے دلائل دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ قسط میں قرآن مجید کے حوالے سے جو مغالطہ آرائیاں پھیلائی گئی ہیں ان سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے اور ان تمام باطل عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔